بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، آج ایک بار پھر نئے سلگتے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں۔ سامعین معظم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل الیکٹرانک میڈیا کو ایک نیا موضوع مل چکا ہے۔ اس موضوع پر بڑے ہی تبصرے جاری ہیں، مباحثے جاری ہیں۔ روٹین کے پروگرام سے ہٹ کر پروگرام کیے جا رہے ہیں۔ سامعین معظم، وہ موضوع ہے کہ مولانا طارق جمیل نے جو کچھ کہا، کیا انہوں نے سچ کہا یا انہوں نے سچ نہیں کہا؟ یہ سب اور اس طرح کی جو باتیں مزید ابھی کھل رہی ہیں، ان موضوعات پر، ان باتوں پر جو ہے نا آج میں بات کر رہا ہوں۔ سامعین معظم، پہلے تو میں آپ کو یہ آگاہی دے دوں، جو مجھے نہیں جانتے ہیں یا کم جانتے ہیں، کہ میرا تعلق بھی صحافت سے ہے، میں بھی ایک صحافی ہوں۔ یہ صحافت جو ہے نا میرے لیے ایک نشے کی طرح ہے، جیسے ایک نشہ نہیں چھوٹتا ہے۔ بعض لوگوں کے لیے نشہ چھوڑنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، میرے لیے ایسا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ صحافت جو ہے نا میرے لیے ایک محبت کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں نے یہ بات بارہا اپنے دوست صاحبہ کو بتائی کہ یہ صحافت جو ہے نا میرے لیے ایک محبت کی صورت بن چکی ہے۔ ایسی محبت جو چھوڑتی نہیں ہے۔ اگر میں چھوڑتا ہوں تو مجھے ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ سامعین معظم، اس لیے میں بخوبی جانتا ہوں، جو لوگ محبت کرتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ محبت کے بارے میں ان کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے۔ محبت جان لیتی ہے، محبت کیا کیا کچھ کرواتی ہے۔ اور نشے کے عادی افراد بھی جانتے ہیں کہ ان کے لیے نشہ چھوڑنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ شاید کچھ لوگوں کو یہ نشے والی بات تو عجیب لگے کہ یہ میں کہاں بات کو لے آیا، لیکن بات حقیقت ہے کہ جیسا کہ نشہ چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے، اس طرح بعض چیزیں چھوڑنا بہت مشکل ہوتی ہیں بعض انسانوں کے لیے۔ سامعین معظم، بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، میں آ رہا ہوں اب موضوع کی جانب پھر ایک بار۔ یہ بات اس لیے کی کیونکہ یہ بات موضوع سے ملتی جلتی ریلیٹڈ سی بات۔ سامعین معظم، مولانا صاحب نے دعا کروائی، میں نے اور آپ نے دعا سنی، اور انہوں نے میڈیا کے لیے سچ بولنے کے الفاظ بھی استعمال کیے۔ اور میڈیا جو ہے نا، الیکٹرانک میڈیا والے، خاص طور پر اینکر حضرات کہہ لیں، وہ مولانا صاحب سے جو ہے نا ناراض ہو گئے، غصے میں آ گئے کہ انہوں نے یہ کیا بات کہہ دی، یہ کیوں کہہ دیا۔ سامعین معظم، میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب نے کافی حد تک سچ کہا، کیونکہ میں میڈیا کا آدمی ہوں، میڈیا کے اندر کا آدمی ہوں۔ میں بخوبی جانتا ہوں
کہ انہوں نے کہا میں سب چیز جانتا ہوں، میں سب اخبارات، سب ٹیلی ویژن کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب چینلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، نہ ہی انہوں نے سب میڈیا والوں کی بات کی۔ انہوں نے تو عمومی طور پر جو حالات آج کل بنے ہوئے ہیں ویسی بات کی۔ دعا مانگتے ہوئے بھی انسان سب کو شامل کر کے دعا مانگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ سامعین معظم سنیں، میڈیا والے سنیں، اخبارات والے سنیں کہ کیا ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ایک چھپائے کارڈ جو پریس سے چھپ چکا ہوتا ہے کارڈ، جس کی ویلیو، جس کی قیمت 3-4 پیسے زیادہ نہیں ہوتی ہے، 3-4 پیسے اوپر نہیں ہوتی ہے، وہی کارڈ جب یہ اخبارات والے اپنے نمائندگان کو دیتے ہیں تو ان سے سالانہ کی بنیاد پر ہزاروں روپے لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کارڈ ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ بھی پارسل بنا کر ٹی سی ذریعے آئے گا، آپ نے اتنی پیسے دینے ہیں، پھر آپ کو کارڈ ٹی سی ایس والے یا ڈاک خانے والے دیں گے، پھر سال کے بعد دوبارہ آپ نے فیس دینی ہے، ٹھیک ہے نا۔ کارڈ جو ہے نا 1 سال کے لیے بنایا جاتا ہے، اور بعض پریس مالکان، اخبارات کے مالکان، مدیر کہہ لیں، مدیر تو خیر اب بہت ہی کم لوگ لکھتے ہیں اپنے نام کے ساتھ، اخبارات بڑے بڑے رسائل والے کچھ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں، مدیران، ایڈیٹران، چیف ایڈیٹران، یہ لوگ جو ہیں نا یہ سال کی فیس لیتے ہیں، پھر بعض دفعہ تو فون پر کہا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کو کارڈ دے رہے ہیں۔ میرے پاس کافی لوگوں کے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے پاس کافی لوگوں کے فون آتے ہیں، میسج آتے ہیں، جی ہم فلاں اخبار جوائن کریں یا جوائن کرنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ مشورہ دیں، آپ پرانے صحافی ہیں، آپ کو تجربہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو کارڈ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کارڈ لے لیں ہم سے، آپ کو بیورو چیف کا کارڈ دے رہے ہیں۔ پھر جب وہ کارڈ آتا ہے تو اوپر جو پتہ تحریر ہوتا ہے اس پر بھی لکھا ہوتا ہے بیورو چیف فلاں 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 بن فلاں، پتہ پورا۔ پھر جب وہ لفافہ کھولا جاتا ہے، کئی ہزاروں میں لیا گیا لفافہ، تو اندر جو کارڈ ہوتا ہے وہ ہاتھ کی مدد سے، یہ عام کارڈ پر جیسا کہ وزٹنگ کارڈ ہوتا ہے اس سے اس کا ایک عام کارڈ ہوتا ہے چھپا چھپایا، اس پر پینسل کی مدد سے نام اور پتہ لکھا گیا ہوتا ہے، کارڈ نمبر لکھا گیا ہوتا ہے، اور اوپر اسٹیمپ لگائی گئی ہوتی ہے، اور اس پر جو ہے نا بیورو چیف لکھا گیا ہوتا ہے، ایک عام تھا نمائندہ لکھا گیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے فون کر کے، بھائی آپ نے جناب والا سار محترم جو الفاظ وہ استعمال کرتا ہے کہ آپ نے تو مجھے بیورو چیف کا کہا تھا، آپ نے تو مجھے بیورو چیف بنانا تھا، یہ کیا؟ وہ جی بس ہو گئی غلطی، اوپر تو لفافے پر تو آپ نے بیورو چیف لکھا، بس جی ہو گئی غلطی، آپ اس کو استعمال کریں، پھر چند ماہ بعد یا سال کے بعد دوبارہ بنوا لیجیے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اب وہ ان کا وہ نمائندہ، ان کا وہ رپورٹر گلی محلوں میں بھاگتا پھرتا ہے، خبر تلاش کرتا پھرتا ہے، اس کا کوئی معاوضہ ملتا ہے اس کو؟ نہیں، اس کا معاوضہ نہیں دیتے آپ،
میں ان سے مخاطب ہوں جو چیف ایڈیٹران ہیں، بڑے بڑے ایسے مالکان ہیں، معاوضہ نہیں دیتے ان کو، بس اپنی کماؤ اپنی کھاؤ بلکہ ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو وہ اب نمائندہ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو ایسی تڑی والی خبریں لگائے گا، جھوٹی خبریں لگائے گا کہ فلاں فلاں آدمی کو، بڑے بڑے شاپس مالکان کو کہے گا میں تمہاری خبر لگاتا ہوں، تم ناقص مال بیچتے ہو اگر تم نے مجھے پیسہ نہیں دیا۔ کہ ان سے پیسہ لینا، ان سے یہ رشوت والا کام ہے، ان سے یہ پیسہ لینا، یہ رشوت لینا، یہ اس کی مجبوری ہے، کیونکہ اوپر مالکان کا آرڈر آتا ہے کہ آپ نے ہمیں پیسے دینے ہیں، چاہے جہاں سے بھی دیں، اشتراط کی صورت میں۔ وہ کہتے ہیں یہ تو اشتراط کی صورت میں جی ہمارے لیے جائز ہیں۔ اب روز روز تو اشتراط کوئی دیتے نہیں ہے نا، وہ تڑی لگا کر جیسے بھی بلیک میل کر کے بس کہتا ہے اشتہار دو، اگر اشتہار نہیں دیتے ہو تو پھر پگڑی اٹھا لی جائے گی، پھر اخبارات میں نام آئیں گے کہ آپ کرپشن کر رہے ہیں، آپ ناقص مال بیچ رہے ہیں، آپ یہ ناجائز کام کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں، آپ وہ کر رہے ہیں۔ وہ بیچارہ شاپ والا جو وہ کام کر رہا ہے، اس کا کام بالکل 100% ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اس کی مجبوری ہوتی ہے کہ اس نے کام نہیں بند کروانا، ورنہ اس پر چھاپے پڑ جاتے ہیں، وہ کام بیچارہ بند کروا بیٹھتا ہے، اس کے گھر میں فاقے ہونا شروع ہو جائیں گے، اس لیے وہ پیسے دے دیتا ہے، اور پھر صحافی کو چسکا پڑ جاتا ہے لینے کا، اس سے لینے ہیں، وہ پھر دوبارہ لینے آ جاتا ہے، پھر وہ دینے والے کی مجبوری ہے اور وہاں پر لینے والے کی بھی مجبوری ہے۔ وہ مالکان نہیں سوچتے ہیں کہ صحافی ہمارا دھکے کھا رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے، ہم اس کو کیا دیتے ہیں؟ ہم تو اس کو کچھ نہیں دیتے، اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ اس کی تنخواہ نہ ہونا اس کو غلط کام پر مجبور کروا رہی ہوتی ہے۔ سامعین معظم، اگر یہ بات کہی مولانا صاحب نے تو بالکل 100% صحیح اور درست بات کہی ہے۔ سامعین معظم، میں ابھی مولانا صاحب کی بات کو دہرا رہا ہوں، تائید کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو بات کہی، جنرلی بات کہی، انہوں نے سب کا نام نہیں لیا، سب کی بات نہیں کہی۔ ایسے اخبارات بھی ہیں، ایسے چیف ایڈیٹران بھی ہیں، مدیران بھی ہیں جو اپنے نمائندگان کے ساتھ بڑے پیار و خلوص سے پیش آتے ہیں، ان کو اپنا چھوٹا بھائی سمجھتے ہیں، ان پر دست شفقت رکھتے ہیں، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں نمائندگان کے، چیف ایڈیٹران، مدیران، وہ حل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ان پر کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو وہی اخبار مالکان، ایڈیٹران، مدیران جن کو میں کہہ رہا ہوں، وہی مسئلہ خود حل کرواتے ہیں، اس نمائندے کے مسئلے کو اپنا مسئلہ سمجھ کر حل کرواتے ہیں۔ میں آپ کو اپنی بات بتاؤں کہ میں جن اخبارات میں ہوں، جن اخبارات کے ساتھ ابھی تک منسلک ہوں، یہ جب ہمارے علاقوں میں ضلع راجن پور میں سیلاب کی صورتحال بنی، سیلاب آئے تو یہ بیلنس کی کمی ہو گئی، بیلنس نہیں مل رہا تھا، موبائل بیلنس، تو ہم نے اب ایک دوسرے کو کال کرنی ہے، انفارمیٹڈ رکھنا ہے، انفارمیشن دینی ہے لوگوں کو۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ صحافی لوگ ہمیں معلومات دو، سیلاب کی صورتحال کیا ہے، اور کچھ لوگ تو راشن کے لیے بھی فون کرتے ہیں کہ راشن کب اور کہاں سے ملے گا، کتنا ملے گا وغیرہ، یہ بھی پوچھتے ہیں۔ اب کچھ لوگ مس کالیں دے کر بھی کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں، میسج بھیج کر بھی کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب پیسہ تو صحافیوں کے پاس، میرے پاس، میں اپنی بات کروں، میرے پاس پیسہ تو الحمدللہ اب بھی ہے، پہلے بھی تھا، لیکن دکانداروں کے پاس وہ لوڈ نہیں تھا کہ وہ اپنے کسٹمر کو ایزی لوڈ کر کے دے سکیں، یا کوئی کارڈ وغیرہ دے سکیں، یا ان کو پیکے لگا کے دے سکیں، ان کی مجبوری تھی۔
یہ لوڈ کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے میرے جو ہے نا چیف ایڈیٹر اخبار کے، جو مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں، چھوٹے بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں، وہ مجھے بھائی کہتے ہیں، میں ان کو بھائی کہتا ہوں، محترم عبداللہ نظامی بھائی چیف ایڈیٹر ماہنامہ تعمیر ادب اور تھل گزٹ، جن کا تعلق لیا سے ہے، کون نہیں جانتا ان کو۔ انہوں نے، عبداللہ نظامی بھائی نے مجھے لیا سے جو ہے نا پیکج کروا کے دیا۔ جب میں نے ان کو کہا کہ بھائی جان یہ آپ نے کیوں زحمت کی، کیوں تکلیف دی، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، آپ میرے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، میں کیوں نہ کروں۔ پھر یہ بھی کب فرمایا کہ نہیں پھر دوبارہ بیلنس مجھے واپس نہیں کرنا ہے۔ ایسے مدیران بھی ہیں اس طرح کے شفقت فرمانے والے۔ یہ میں اپنے چیف ایڈیٹر کی بات کہہ رہا ہوں آپ کو۔ تو یہ بات ہے کہ کالی بھیڑیں ہر جگہ پر ہیں، ان کا محاسبہ کرنے کی بات کی گئی کہ وہ اپنے ادارے کا محاسبہ کریں، ان کو نکالیں، سچ لکھیں، پیسوں کی خاطر، لالچ کی خاطر جھوٹ نہ لکھیں۔ جھوٹ لکھنے والے بھی بکاؤ صحافی بھی موجود ہیں، پیسہ ملے تو ٹھیک ورنہ خبریں لگا دیتے ہیں جھوٹ کی، یہ بات کی گئی تھی، انہوں نے بھی یہی بات کی۔ باقی کہتے ہیں جی دعا تو وہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، انہوں نے نون لیگ کے دور میں بھی دعائیں کی، ان سے دعائیں کروائی گئیں، اس وقت تو یہی مولانا صاحب ٹھیک تھے۔ یہ کلثوم نواز صاحبہ کا جب وہ انتقال ہوا تو یہی مولانا صاحب تھے جنہوں نے ان کا جنازہ پڑھایا۔ تو اس وقت تو یہ کہا کرتے تھے کہ لوگ کہ ولی کابل نے جنازہ پڑھایا، اب اس کو غلیظ گالیوں سے نواز رہے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کچھ سوچنا چاہیے۔ سامعین معظم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو کافی اور شافی جواب مل گیا ہوگا کہ کالی بھیڑیں کس طرح عوام کو، غریب عوام کو نوچ رہی ہیں۔ کہنے کو تو بہت کچھ ہے، سمجھنے والے اگر یہی سمجھ جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ سامعین معظم، اگر پھر بھی ان کا شافی کافی علاج نہ ہو تو میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ ملتے ہیں بہت جلد نئی آڈیو ویڈیو کے ساتھ، نئے تجزیات کے ساتھ، نئی معلومات کے ساتھ۔ تب تک مجھے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔